ان کے والد سید عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بیعت ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ابتداءً اولاً وہ انہی سے بیعت ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی کہتے ہیں جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تو میرے بابا سے میں نے پوچھا، بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وصیت مجھے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تجھے یہ بتاتے جا رہا ہوں اگر ایمان پہ دنیا سے جانا ہے تو اہل بیت سے سچی محبت کرنا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ایمان پہ خاتمے کی سمجھ۔ مجدد الفسانی ایسے کربلائی تھے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جتنے اولیاء تمام اقوام میں ہوئے ہیں سب کو ولی بنانے والی کوئی ذات ہے تو اس کو علی کہتے ہیں۔ جب تک علی کا فیضان نہیں ملتا اس وقت تک کہ کسی کو مقام ولایت نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے وہ حسین کا بابا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹے وہ حسین کا بابا ہے، اس لیے کہ پیدا تو وہ رسول اللہ کے دور میں ہوئے، اس سے پہلے اپنے فیضان سے ولی بناتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹے آخر اس خاتم الولایت مولا علی کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں جتنے بھی انقلابی ہیں، جتنے بھی، سب کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی کا نسب کا رشتہ کربلا والے سے ملتا ہے، اور جو نسب سے نہیں ملتے وہ قلبی طور پہ کربلا والے سے وابستہ ہیں۔ جو کربلا کو پڑھ لے وہ کبھی بزدل ہو نہیں سکتا، جو کربلا کو پڑھ لے وہ کبھی ظالم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کربلا نے بتایا کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پڑھوں کربلا کا کیا پیغام تھا، پہلے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو کربلا نے بہت سارا کریکشن کیا، فکر کا، ذہن کا، دل کا، افکار کا، نظریات کا، رسومات کا۔ مثال کے طور پہ توجہ کرنا، ہزاروں سال سے، اب دھیان دینا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ میں عنوان کا حق ادا کر سکوں، لیکن جو حکم دیا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے صرف امام کی خوشنودی کے لیے ان کی داستان کو اور ان کے پیغام کو پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، میرے پاس نہ وہ ہے اور نہ ہی کوئی انداز بیان ہے۔ میں تو صرف ایک بے مایہ سا آدمی ہوں جو اس چوکھٹ سے سگانہ حیثیت رکھتا ہوں اور اس امید پر کہ میرے لیے نجات ہو، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ اہل علم کی۔ ہزاروں سال سے ایک رشتہ تھا جو مشکوک ہو گیا تھا، توجہ کرنا، ہزاروں سال سے ایک رشتہ تھا وہ مشکوک ہو گیا تھا۔ کربلا نے اس رشتے کی از سر نو لاج بچائی ہے، از سر نو لاج بچائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک رشتہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ہزاروں سال پہلے، واقعہ ہے ملک شام کا، ملک شام کا واقعہ ہے۔ ایک باپ ہے جس کے 12 بیٹے ہیں، 10 سوتیلے بھائی ہیں، 2 دوسرے سوتیلے بھائی ہیں۔ اس باپ کو دنیا یعقوب علیہ السلام کہتی ہے، اس باپ کو دنیا یعقوب علیہ السلام کہتی ہے، اور ان بیٹوں کے مختلف نام ہیں جن میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف ہے۔ اور یہ داستان ہے، قرآن نے بھی اس داستان کو بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سوتیلے بھائی، توجہ کرنا، سوتیلے بھائی کو اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں،
پیٹتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی چھین کر زمین پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کو ڈال دیتے ہیں اور مار پیٹ کے پھر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ 3 دن تک کے بھائی کنویں میں رہتا ہے، کوئی آ کر کے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد بھائیوں کو پتا چلتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کام چور غلام ہے۔ کھوٹے سکوں میں، جس کو قرآن کہتا ہے دراہیمہ معدودہ، ان کو کھوٹے سکے میں بیچ دیتے ہیں۔ اگر حقیقت بتائی نا تو اتنا ماریں گے کہ پھر جان بچانے پہ مجبور ہو جاؤ گے، اس لیے خاموشی سے بک جاؤ۔ ایک بھائی خاموشی سے بک جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے سوتیلے بھائی کا رشتہ اتنا بدنام ہوا کہ اگر کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھا تو لوگوں نے کہا سوتیلے بھائی نے ڈالا ہوگا۔ اگر کسی نے اللہ اکبر دھکا بھی کھایا بھیڑ میں تو سوتیلے بھائی نے مارا ہوگا۔ سوتیلا رشتہ اتنا بدنام ہوا کہ دشمن پر تو اعتبار رہا، لیکن سوتیلے بھائیوں سے اعتماد ختم ہو گیا، کیونکہ سوتیلے بھائی کا مطلب کھیل کود کے بہانے لے جانا کندھے پہ بٹھا کے، زمین پہ پھینک دینا۔ سوتیلے بھائی کا مطلب پانی لے کے زمین پہ ڈالنا، ہاتھ سے لے کے روٹی کتے کو دینا، کنویں میں ڈالنا، غلام بنا کے بیچ دینا، یہ ہے سوتیلا بھائی۔ لیکن آئیے اس رشتے کی لاج کربلا نے کیسے بچائی ہے۔ کربلا میں بھی دیکھیں، وہاں بھی سوتیلے بھائی ہے، یہاں بھی سوتیلے بھائی ہے۔ سوتیلے بھائی کون؟ وہاں پر سوتیلے بھائی یہودا ہے، XYZ ہے، لیکن یہاں سوتیلا بھائی کون ہے؟ عباس ابن علی ہے، اون ابن علی ہے، محمد ابن علی ہے۔ امام حسین نے ان سوتیلے بھائیوں کے ساتھ آخر کتنا اچھا سلوک کیا ہوگا کہ جب کربلا کی آخری رات میں 9 تاریخ گزرنے کے بعد 10ویں شب کو جب آپ مہلت لیتے ہیں، 9 کو جنگ نہیں ہوگی، جنگ 10 کو ہوگی، ایک رات دے دو عبادت کے لیے، ایک رات کی مہلت دے دو تلاوت قرآن کے لیے، ایک رات کی مہلت دے دو تسبیح و تحلیل کے لیے۔ اس کے بعد وہ رات کی مہلت ملی، اس سے پہلے کہ قرآن پڑھا جائے، اس سے پہلے کہ تسبیح پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تلاوت کی جائے، کیا ہوتا ہے؟ امام سب کو اپنے خیمے میں جمع کرتے ہیں، آبان و انصار کو جمع کرتے ہیں، سوتیلے بھائیوں کو جمع کرتے ہیں، بھتیجوں کو جمع کرتے ہیں، بیٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ سب کو جمع کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، دیکھو وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے تم سب لوگ چلے جاؤ۔ تمہارے میں سے کوئی میری اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑے اور ایک ایک کر کے اٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ، وہ مجھے پائیں گے، وہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، جاؤ، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین کہتے ہیں جتنے میرے وفادار ساتھی ہیں اتنے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے۔ آپ نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد آپ انتظار کرتے رہے کہ خیمے سے لوگ نکل کے جائیں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے ان میں سے ایک بھی نکل کر نہ گیا۔ خیمے سے سسکیاں بلند ہونے لگی، اور جانتے ہیں جب چراغ چلا ہے تو پورا خیمہ ویسے ہی بھرا تھا جیسے پہلے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! چراغ چلا تو سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو کر جس نے اپنی قربانی کا یقین دلایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کے سوتیلے بھائی عباس علمدار تھے۔ عباس نے کہا تھا حسین ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں دشمن کے نرگے میں اور تمہیں قتل ہونے کے لیے ان ڈاکوؤں کے کتوں کے سامنے چھوڑ دیں، واللہ جب تک عباس موجود رہے گا تیرے بچوں پر کربلا کا غبار بھی پڑنے نہیں دوں گا۔ یہ تو وفا کا نام عباس ہے، لیکن دوسری طرف دیکھو آخر سوتیلے بھائی کے ساتھ حسین نے سلوک کیسا کیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی اتنی محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا، اتنی محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہاں سوتیلا بھائی حال یہ ہے کہ کنویں میں پھینک رہا ہے، اور یہاں سوتیلے بھائی کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی بھائی بھی نہیں کہتا۔ آقا حسین کہہ کے بلائے، مولا حسین کہہ کے بلائے، اور جب کہے آخری وقت کہے عباس اب تو بھائی کہہ دو، عباس اب تو بھائی کہہ دو، تو جواب ملتا ہے حسین کیسے بھائی کہوں؟ تیرے بابا بھی علی ہے، میرے بابا بھی علی ہے، مگر تیری ماں فاطمہ ہے، میری ماں کنیز فاطمہ۔
ارے کنیز کا بیٹا آقا زادی کے بیٹے کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن تاریخ کی اوراق گواہ ہے. اللہ اللہ جس وقت امام علی مقام کہتے میری خوشی کے لیے کہہ دے. مورخین لکھتے ہیں عباس نے آخری مرتبہ بھائی کہا اور اسی بھائی کے جملے پر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ تھا گویا کہ سوتیلے بھائی کے رشتہ جو مشکوک تھا، حسین نے کربلا میں اس کو ایسے وفا کے طور پہ پیش کیا کہ آج اگر لوگوں سے پوچھو مختصر میں وفا بتا دو تو لوگ کہیں گے اسی کو عباس کہتے ہیں، اسی کو عباس. دوسری بات آئے بہن بھائی کا رشتہ. بہن بھائی کے رشتے کا مطلب کیا؟ بہن بھائی کے رشتے کا مطلب کیا؟ بھائی بہن کو حصہ نہیں دیتا. بہن پوری زندگی بھائی کو گالیاں دیتی ہے. بہت زیادہ بہن بھائیوں میں جمتی نہیں ہے. لیکن کربلا میں امام نے رشتوں کی اہمیت بتائی. بہن کے ساتھ حسین کا سلوک کیا ہوگا؟ کیا سلوک ہوگا بہن کے ساتھ حسین کا کہ مولا حسین کے جانے سے پہلے اون و محمد کو لے کر آتی ہے اپنے بچوں کو، حسین انہیں کربلا میں جانے دے. دیکھیے بھائی پہ پیسے نثار کرنا آسان ہے، بھائی پہ روپیے نثار کرنا آسان ہے، بھائی کو کھانا کھلانا آسان ہے، لیکن خود کے بچے بھائی پہ قربان کرنا. ایک بہن نے بتایا، سیدہ زینب نے بتایا، اور امام حسین نے بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. پورے مارکہ کربلا میں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی کو اپنی بات منوانی ہوتی، جناب قاسم کو، علی اکبر کو، عباس کو، کسی کو ہی بات منوانی ہوتی، وہ اور امام حسین نہیں مانتے، وہ سیدھا سیدہ زینب کے پاس آتے. زینب تمہاری بات نہیں کاٹی جاتی، تم چلو سفارش کے. بتا رہے کہ ایک بھائی کو بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. یہاں تھوڑا سا میں آج کے ماحول پر بھی بات کروں. بات آگے بڑھانے سے پہلے آج کے ماحول، آج بھائیوں کا سلوک کیا ہے بہن کے ساتھ؟ آج بھائیوں کا سلوک کیا ہے بہن کے ساتھ؟ اگر بیوی کہہ دے آپ کی بہن ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آج کے بعد وہ نہیں آئے گی. یہ طریقہ ہے آج لوگوں کا. لوگ ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. بہن تڑپ رہی ہے، بہن سسکیاں لے رہی ہے، بہن بے چین اور بے قرار ہے. بھائی کتنا ادا کر رہا ہے بہن کا. لوگ تقریروں میں صرف اتنا سمجھ گئے کہ ماں باپ کے حق ادا کرو. صرف ماں باپ کے نہیں، تقریریں سن کے بھی لوگ ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے. لیکن اللہ اکبر، جہاں تک بہن کا معاملہ ہے، بہن کے بھی کچھ حقوق ہیں، بہنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. شادی کرنے کے بعد بہنیں اجنبی نہیں ہو جاتی. بیٹیوں کی تو سب کو لگتی ہے. کیا بہنوں سے بھی وہ محبت ہے، بہنوں سے بھی وہ پیار ہے جو ایک بھائی کو ہونا چاہیے؟ کربلا صرف شربت اور کھچڑے کا نام نہیں ہے. کربلا اللہ اکبر 3 دن کی داستان کربلا کا نام نہیں ہے. اللہ اللہ، کربلا سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ ایک بھائی نے اپنی بہن کو قدم قدم پر کیسے خیال کیا، اور پھر بہن پر بھی تو قربان جائیں. بہن نے بھائی کی شہادت کے بعد قافلے کی جو قیادت کی ہے وہ اسی بہن کا حصہ ہے. میں تو جب اس مقام پر پہنچتا ہوں نا کہ سیدہ زینب نے قربانی کیا دی ہے کربلا میں، میں یہاں پر اپنے علماء کو صرف ان کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. واللہ امام حسین کی قربانی سے کم قربانی زینب پاک کی نہیں ہے. سیدہ زینب کی قربانی کوئی کم قربانی نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا حسین مدینے سے نکلے اور کربلا میں آرام سے سو گئے. یہ بات کہوں گا کیونکہ میرا ایمان ہے جو شہید ہوا ہے وہ آرام سے جنت کے مزے لے رہا ہے. لیکن جس دن حسین کو آرام مل گیا اس دن تو زینب کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے. اسلام کی امانتیں جو گھر تک سنبھال کر لے گئی ہے اسے دنیا سیدہ زینب کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. حمید بن مسلم کہتا ہے میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. قوم کی عورتیں یہ سمجھتی ہے سیریل جو توجہ سے دیکھے اسی کو عورت کہتے ہیں، گھر میں کپڑے دھلنے والی کو عورت کہتے ہیں، گھر میں برتن دھلنے والی کو عورت کہتے ہیں. اور آج کل تو گیم نے حالات خراب کر رکھے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی ہے، مائیں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہے. باپ الگ موبائل لے کے بیٹھا، ماں الگ موبائل لے کر بیٹھی. بچے تربیت کس سے پائیں گے؟ آپ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ قوم میں انقلاب پیدا کرے گا. واللہ اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک
کہ ماں باپ اپنا رول ادا نہ کریں. ماں باپ بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد بچوں میں جانوروں کی صفت پیدا ہو جائے. اس کو کوئی مولوی کی تقریر دور کر سکتی ہے؟ اس کو کوئی مسلح کی تقریر دور کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ خانقاہوں سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے, مدرسوں سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے, کالج سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے, لیکن جو ماں کی گود سے پڑھنے والے ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے. لوگ کہتے ہیں دنیا حیران ہے کہ حسین نے نیزے پہ تلاوت کیسے کی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی حیرانی نہیں جب میں سیدہ کی زندگی دیکھتا ہوں, اس لیے کہ جو مدرسہ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ محراب میں قرآن سناتے ہیں, اور جو لوریوں میں قرآن سنتے ہیں وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں. حسین کی ماں چکی پیستی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے, حسین کی ماں کپڑے دھلتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے, حسین کی ماں لوری دیتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے, حسین پاک آنکھیں بند کرتے تھے تو قرآن سنتے تھے, حسین آنکھیں کھولتے تھے تو قرآن سنتے تھے. اسی لیے مولا حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے. آج کوئی نیزے پہ قرآن تو نہیں سنا سکتا, لیکن اگر ماؤں کا کردار فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے, کم سے کم انسان روزانہ قرآن تو پڑھ سکتا ہے, گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, ہوٹلوں میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا آج حال گھروں میں ماحول تربیت کا نہیں, آج گھروں میں ماحول تربیت کا نہیں. ماں الگ موبائل میں مصروف ہے, باپ الگ موبائل میں مصروف ہے, لیکن اللہ اکبر سیدہ زینب کی بات کر رہا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے یہ یزیدی قافلے میں آیا تھا, ایک کرامت امام حسین کی دیکھی تو سائیڈ ہو گیا تھا, پھر لوگوں کے حالات ہی دیکھ رہا تھا. روایتیں یہ اکثر بیان کرتا ہے ابن جریر طبری نے بھی, جو بڑا مرکزی ماخذ کربلا کا, اللہ اکبر, انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے. لیکن میری طرف توجہ کرنا, میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں پیغام کربلا کے حوالے سے. توجہ آپ کی میری طرف. مجھے پتہ ہے جگہ کی قلت ہونی ہے اس لیے کہ جگہ ہے نہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن جو جائیں وہ وہیں رہے بھائی, ڈسٹرب نہیں کرے. اس لیے خاص بات چل رہی ہے, وہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہونا ہے, اس لیے کہ ٹائم تو ہمارا 10:30 ہی کا تھا, لیکن 5 منٹ اور بڑے ہیں. پھر بھی چونکہ جب تک کہ مجھے اشارہ نہیں ہوگا میں بولوں گا, لیکن تھوڑی دیر اور. ایک طرف کھڑے ہو جائیں, سن لے بس صحیح. ایک بار آپ درود شریف پڑھیں, اور اگر کھسک سکتے ہیں تو تھوڑا سا کھسک جائیں, تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ بنا دیں اپنے بھائیوں کی. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے جو محفل میں اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے. درود شریف پڑھیں بلند آواز سے. جلدی سے بیٹھ جائے بیٹھنے والے, ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہن کا کردار اور ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے, سیدہ زینب نے بتایا. حمید بن مسلم کہتا ہے جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں پر میں نے دیکھا ایک عورت تھی جو آگ پر چل کے جاتی تھی اور آگ پہ چل کے واپس آتی تھی. اس کا قد اونچا تھا اور اس کا حسن بہت زیادہ تھا. ثانیہ زہرا جس کو کہا جا سکتا تھا, ایسا ہے اللہ نے وہ خوبیاں عطا کی تھی. میں نے پوچھا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں, تجھے اپنی جان سے محبت نہیں, تو یہ آگ پہ چل کے آتے جاتے کیا کرتی ہے؟ تو اس بی بی نے رو کے کہا اے اللہ کے بندے, خیمے جلا دیا یزیدیوں نے, لیکن میرا ایک بھتیجا ہے, 2 بیٹے تو میرے حسین کے شہید ہو گئے, ایک ہی بچہ ہے, اور قیامت تک حسینی سیدوں کا سلسلہ اسی سے چلنا ہے, اور وہ پڑا ہوا ہے بے ہوش. اگر میں اس کا خیال نہ کروں گی تو وہ جل جائے گا, اس کا انتقال ہو جائے گا, اور پھر ہوگا یہ کہ میرے بھائی کا سلسلہ کیسے چلے گا. یہ ظالم جو حسین کے گھر کا چراغ بجھانے آئے ہیں, ان کا مقصد تو پورا ہو جائے گا. اس لیے آگ پہ چل کے جا رہی ہوں, زینب رہے نہ رہے لیکن حسین کی نسل باقی رہے, میری فکر یہ ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی اور کسی کو کندھے پہ اٹھا کر لایا اور بچا کر لے گئی. یہ منظر دیکھ کر میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں زینب کو جھک کے سلام کروں, کیونکہ زینب زین العابدین کو کندھے پہ نہیں لا رہی ہے, عورتوں کو پیغام دے رہی ہے. زین العابدین چوتھا امام, اس کے بعد 7 امامتیں زین العابدین کے پیٹ میں ہے. تو زینب نے صرف زین العابدین کو نہیں اٹھایا ہے, 8 امامتوں کا بار زینب اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کر
بلکہ غوث اعظم بھی مجھے زینب کے کندھے پہ نظر آ رہے ہیں، غریب نواز بھی مجھے زینب کے کندھے پہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ حسنی ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے تو حسینی ہے نا۔ نسب تو پورا حسین پاک کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، جب تک ان کا نسب حسین پاک سے بیان نہ کرو تو ماں کا سلسلہ کیسے بیان ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا بہن کی بات، بہن، آج بہن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، اس پر ایک روایت پڑھوں گا تاکہ میری قوم کو پتا چلے بہن کی اہمیت کیا ہے۔ بہن کی عزت ہمیں کب نظر آتی ہے بتائے؟ جب کوئی بہن کی گالی دے دے تو نہیں میری بہن کو گالی دی، اور بہن فاقہ کرے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بہن غربت کی چکی میں پس رہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آؤ، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک عجمی شخص تھے، عجمی شخص، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ایک عجمی شخص تھے، اور وہ ولی کہلاتے تھے لوگوں میں، بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ انہوں نے عجم سے ہجرت کی اور وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ پوری رات وہ طواف کرتے، دن کو روزہ رکھتے، تلاوت، طواف اور روزہ یہ ان کی کل مصروفیت تھی۔ میں نے ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری دیکھی، تو پھر میں نے میرے پاس کچھ سونا تھا، گولڈ، سونا، میں نے ان کی تقوی پرہیزگاری دیکھ کر اپنی وہ سونے کی تھیلی ان کو دے دی کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا، کیونکہ اس دور میں بینک کا سسٹم تو تھا نہیں، لوگ امانتیں نیک لوگوں کے پاس رکھتے تھے۔ تو میں نے سونے کی گولڈ کی تھیلی جو بھری ہوئی تھی دے دی ان کے پاس، میں آ کے لے لوں گا۔ میں سفر پہ گیا، وہ کہتے ہیں میں سفر پہ گیا، سفر سے واپس آیا، سفر سے واپس آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جس بزرگ کو سونا دیا تھا، گولڈ دیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت فکر ہوئی، میرے تو لاکھوں برباد ہو گئے۔ بچوں سے پوچھا تو کہا ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں چلا گیا حضرت مالک ابن دینار کے پاس، کہتے جب میں مالک کو دینار کے پاس گیا تو میں نے کہا حضرت ایک پریشانی ہے۔ کہا کیا دکھ ہے؟ کہا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ولی تھے، سفر پر جاتے وقت میں نے ان کو سونا اور گولڈ دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ آیا تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے اب کچھ بتا نہیں پا رہے ہیں، اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا نیک تھے وہ؟ کہا بالکل نیک تھے۔ کہا اگر نیک تھے تو جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی شب ہوتی ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، جب مطاف خالی ہو جائے تو تم آنا مقام ابراہیم کے پاس، باب الکعبہ کے پاس، جہاں پر چمٹنے کی جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں آنا کب؟ جب مطاف خالی ہو جائے، رات آدھی گزر جائے، تب آنا شب جمعہ میں، کیونکہ جتنے نیک لوگ ہیں شب جمعہ میں اس وقت ان کی روحیں، جنتیوں کی روحیں وہاں حاضر ہوتی ہیں، اور تم ان کا نام لے کر کے پکارنا، وہ اگر نیک تھے تو وہ جواب دیں گے اور تمہاری تھیلی کا پتہ بھی بتا دیں گے۔ چونکہ یہ ولیوں کا آپس کا معاملہ تھا۔ مالک الدینار کی بات سن کر وہ بزرگ انتظار کرنے لگے، شب جمعہ آئی، انتظار میں تھے، آدھی رات گزر گئی، ملتزم پر گئے اور کہا او فلاں مجھ سے بات کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا او فلاں مجھ سے بات کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ او فلاں مجھ سے بات کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ مالک الدینار کے پاس گئے، کہا حضور کوئی جواب نہیں آتا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تم نیک سمجھتے تھے اس کو، وہ نیک تھا نہیں۔ اب اس کا پتہ مگر ہے، یمن جاؤ، یمن میں ایک مقام ہے شہر بابل، وہاں جانے کے بعد وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کو بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں جانا اور آدھی رات کے بعد پھر وہاں آواز لگانا کہ پھر وہ تجھ سے کلام، جب یہاں نہیں تو وہیں ملے گا تجھے، کیونکہ وہاں جہنمیوں کی روحیں رہتی ہے، وہاں وہ تجھے مل جائے گا۔ یہ وہاں گئے، سفر کیا، پیسے زیادہ تھے چونکہ سونے کی وہ رقم زیادہ تھی اور اتنا قیمتی تھا وہ سرمایہ ان کا، انہوں نے سفر کیا اس یمن کا، اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، وہاں پہنچنے کے بعد وہ وہاں آواز لگاتے کنویں پر، تو کہا آواز لگانے سے پہلے دو لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں عبد الملک بن مروان ہوں، میں نے بہت ظلم کیا تھا، بادشاہ ہوں، مجھے یہاں لا کے ڈالا گیا ہے۔ اور ایک ایسے ہی جو ہے وہ کسی کا کوئی آدمی تھا، وہ بھی جرم کی وجہ سے وہاں رو رہا تھا۔ پھر میں نے آواز لگائی او فلاں مجھ سے بات کر، تو انہوں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں۔ تو کہا ارے
میرا سونا کہاں ہے؟ تو کہا کہ میں نے بچوں کو نہیں دیا کہ وہ خیانت نہ کر جائیں، میں نے اپنے گھر کے دروازے کے جو دہلیز ہے وہاں دفن کیا ہے، تم وہیں جا کر کے کھودو، تمہیں مل جائے گا۔ کہا آپ اتنے امین ہیں، رات رات پر طواف کرتے تھے، دن دن بھر قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ کہا واللہ میں واقعی نیک ہوں، واقعی پرہیزگار ہوں، واقعی متقی ہوں، ایک گناہ مجھے یہاں لایا ہے، ایک جرم مجھے یہاں لایا ہے۔ تو کہا کون سا جرم؟ کہا بس اتنی سی بات ہے کہ میری بہن عجم میں رہتی تھی اور میں بھی عجم میں رہتا تھا، اور پھر مجھے کعبے کا شوق، شراب کا شوق نہیں، جوے کا شوق نہیں، حرام کاموں کا شوق نہیں، کعبۃ اللہ کا شوق مجھے عجم سے ہجرت کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ پورے فیملی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ میں نے ہجرت کی مکہ، رات دن میں نے اللہ کی عبادت کی کہ اس کو راضی کر لوں، لیکن جب میرا انتقال ہوا تو میری موت کے بعد میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیری ایک بہن کی ایک بہن، تو یہاں اچھا کھاتا تھا، وہ فاقے سے رہتی تھی، تو اچھا لباس پہنتا تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی، ظالم تو نے بہن کی حق تلفی کی ہے، تو نے کبھی اس کی خبر گیری نہیں کی ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عبادتیں ایک طرف دھری کے دھری رہ گئی، رات رات پر کعبے کا طواف دھرا کے دھرا رہ گیا، تلاوت قرآن کا ثواب دھرا کے دھرا رہ گیا، دن دن پر نفلی روزے رکھنا دھرے کے دھرے رہ گئے، صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے اس اللہ والے کہلانے والے کو جہنم میں جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے بھائی تجھے سونے کی تھیلی ضرور ملے گی، لیکن ایک احسان مجھ پر کر دینا کہ میری بہن کو کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، بس یہی ایک جرم میرا ہے، اگر میری بہن نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات رات بھر کعبے کا طواف کرنے والا، دن دن بھر نفلی روزہ رکھنے والا، اگر بہن کی حق تلفی کر رہا ہے، انجام دیکھو کیا ہے، اور ہم نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو کربلا پیغام دے رہا ہے کہ بہنیں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اور بہنوں کو بھی پیغام مل رہا ہے بھائی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، بھائی کے ساتھ وعدہ نبھانا ہے، بھائی کے ساتھ وفا کرنا ہے، بھائی کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ کربلا ہے۔ اس کے بعد کربلا میں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ایک بیٹا اپنے باپ سے کتنی محبت کر رہا ہے، اس بیٹے کا نام علی اکبر ہے اور اس باپ کا نام امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ بھتیجے اور چچا میں زیادہ نہیں جمتی، اللہ اللہ، اکثر جگہ پہ دیکھو بھائی کا انتقال ہو جائے تو چچا بھتیجوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، مگر وار کربلا، کربلا کو جس اینگل سے دیکھو کربلا میں سب نظر آ رہا ہے۔ امام قاسم کو شہادت کی اجازت نہیں دی امام حسین نے، تو حضرت قاسم اللہ اکبر سیدہ زینب کے پاس گئے، پھوپھی تم چل کے سفارش کر دو تاکہ اجازت مل جائے، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بھائی دوسرے بھائی کو فراموش نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح کربلا میں آئیے، اللہ اکبر، وعدے کی وفا دیکھو، کربلا میں آؤ حلال لقمہ دیکھو، کربلا میں آؤ حلال لقمہ دیکھو، سب چیزیں آپ کو کربلا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کربلا میں سب مل رہا ہے آپ کو۔ عظمت خلفائے راشدین بھی کربلا میں۔ کچھ لوگ کربلا بیان کرتے وقت خلفائے راشدین کو تان کرتے ہیں، میں نے کہا کہ کیوں تان کرتے ہو؟ تو کہا کہ تان نہ کریں تو کیا کریں؟ میں نے کہا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، جن کے کپڑے بھی کالے، جن کے دل بھی کالے ہیں، ان کا کام ہے، جن کے دل چمک سے، نور کی چمک سے سفید ہے، ان کا کام نہیں۔ کہا وہاں کون خلفائے راشدین ہیں؟ میں نے کہا دیکھ، وہاں پر ابو بکر ابن علی نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ عمر ابن علی نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ عثمان ابن علی نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ یہ نام تجھے نہیں دکھ رہے امام؟ اور وہاں ایک ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے، امام حسن کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے کسی کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ آپ کہیں گے یہاں خلفائے راشدین تمہیں کیا نظر؟ تو علی کے بیٹے۔ میں نے کہا سن، تو نے کبھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ کہا نہیں۔ پھر تو نے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھا؟ کہا نہیں۔ پھر تو نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ معاذ اللہ سنان رکھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ فرعون رکھا؟ نہیں۔ نمرود رکھا؟ نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے اس لیے نہیں رکھا، یہ جہنمی کتے اس لیے نہیں رکھا۔ کہ ٹھیک، پھر کس کا نام رکھا؟ کہا حسین، غلام حسین، بہت اچھا، غلام حسن، بہت اچھا، احمد رضا، بہت اچھا، اشرف، بہت اچھا، وارث علی، بہت اچھا۔ یعنی تم کس کے نام رکھ رہے ہو؟ مختصر قصہ یہ ہے کہ جس کو تم نے بزرگ جانا اسی کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا۔
اور جس کو تم نے بے دین جانا، اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ نہیں رکھا، تو اگر علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، تو بے دین سمجھ کے رکھا یا بزرگ سمجھ کے رکھا؟ ارے تجھ جیسا فاسق و فاجر جب بے دینوں کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا، تو وہ علی جس کو نبی نے سراپا ایمان کہا ہو، کسی بے دین کے نام پہ اپنے بچوں کا نام کیسے رکھتا؟ اس لیے کہ علی کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہے، علی کوئی معمولی ہستی تھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب ابن عبد الود آیا تو میرے نبی نے فرمایا سراپا کفر کے مقابلے میں سراپا ایمان لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جس کو نبی سراپا ایمان کہیں، تو جب علی مرتضیٰ خلفائے راشدین کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں، مجھ سے کسی نے جب میں یہ بیان کر کے ہٹا تو اس نے کہا اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ علی پاک نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، لیکن ابو بکر نے اپنے کتنے بیٹوں کا نام علی رکھا؟ عمر نے اپنے کتنے بیٹوں کا نام علی رکھا؟ میں نے کہا سوال تو اچھا ہے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں بزرگوں کے نام بزرگوں کی موجودگی میں نہیں رکھے جاتے، اس لیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں بچے پیدا ہو رہے تھے تو علی موجود تھے، جب حضرت عمر کے یہاں بچے پیدا ہو رہے تھے علی موجود تھے، جب عثمان غنی کے بچوں کی ولادت ہو رہی تھی علی موجود تھے۔ اور بزرگوں کی موجودگی میں ان جیسے نام رکھنا، ہمارے یہاں بعض صورتوں میں بے ادبی خیال کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بعض صورتوں میں بے ادبی، جیسے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا محمد رکھو، کہا نہیں رکھیں گے، ہمارے محمد موجود ہے، نہیں رکھیں گے نام۔ حضور تک بات آئی تو سرکار نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں بچے پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھو، اس کی وجہ میری محبت میں جو نام محمد رکھے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس کا نام محمد ہے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اس لیے رکھو۔ یہاں تک فرمایا کہ تین بھی ہو تو تینوں کا محمد رکھو، کیا بگڑتا ہے تمہارا؟ پہچان کے لیے دوسرے رکھ لینا، پہچان کے لیے اور عرف رکھ لینا، لیکن اصل نام محمد رکھو۔ تو یہ حکم تھا، اس لیے یہ خارج ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ علماء اس کی نزاکت کو سمجھ رہے، بعض صورتوں میں بزرگوں کی موجودگی میں ان جیسا نام رکھنا بے ادبی سے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کے گھر میں، عمر ابن خطاب کے گھر میں، عثمان غنی کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت علی موجود تھے، لیکن جب علی مرتضیٰ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی تب ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے۔ تو بعض صورتوں میں بزرگوں کی موجودگی میں بزرگ جیسے نام نہیں رکھے جاتے، لیکن جب بزرگ چلے جاتے ہیں تو ان کی یادگار کے طور پہ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں کہ جب پکار آ جائے بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دلیل کے طور پہ بتا دو، اتفاق، حسن اتفاق، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا نام، بلکہ بیٹی نہیں شہزادی کا نام، حضور کی شہزادی کا نام فاطمہ الزہرا۔ توجہ آپ کی، یہ لائٹ آتا جاتا رہتا آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ بولو نام لو بھائی، ہاں شہزادی رسول کا نام۔ میں نے بیٹی کہہ کہ پھر واپس ہوا اس لیے کہ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان، ان کے سامنے ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے بار بار کہتے تھے نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی نے۔ تقریر پوری ہوئی تو نے کہا مولانا بیٹیاں اوروں کی کہی جا سکتی ہیں، جب نبی کی شہزادی کی بات آئے تو پھر بیٹی بیٹی نہ کہا کرو، شہزادی کہا کرو، اس لیے کہ ناجائز جائز کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور ادب کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ ہاں نام محمد بے وضو لے لو تو بھی جائز ہے اور بے غسل لے لو تو بھی جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ با وضو نام محمد نہ لیا جائے، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہ کہا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب،
ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست کہ اگر میں ہزاروں مرتبہ اپنا منہ مشک و گلاب سے دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد کہوں تو میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ نام محمد کیسے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. حضور کی شہزادی کا نام کیا؟ بولو نام لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پہ بھی جہنم حرام کر دیا، اس سے محبت کرنے والوں پہ بھی جہنم حرام کر دیا. اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ سستا بڑا سودا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں. ہو گیا بس 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 اسی پہ بتا. ہاں نہیں وہ ٹائم ہو گیا. میرے جانے کے بعد انتظامیہ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات پوری کر دوں، پھر کسی موقع سے یہ بات پوری کر لوں. فاطمہ نام حضور علیہ السلام کی شہزادی کا، ٹھیک. اب مولائے کائنات نے جب دوسری شادی کی، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں تو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی نا، تو آپ نے دوسری شادی کی. اتفاق سے وہ بیوی بھی ملی تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام. فاطمہ بنت وہ نام یہ تھا، ٹھیک. تو جب یہ نکاح میں آئی فاطمہ بنت حزام، جب نکاح میں آئی تو انہوں نے پہلے ہی دن کہا، علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں بلانا، مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں بلانا، کیونکہ فاطمہ تو حسنین کی امی کا نام ہے. ایک وجہ یہ ہے مجھے فاطمہ کہو گے تو فوت شدہ ماں ان یتیموں کو یاد آئے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اور دوسری چیز وہ آقا زادی تھی، میں کنیز ہوں، اس نے میرا کوئی دوسرا نام رکھ دی. نام فاطمہ بول کے مجھے نہیں بلانا. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں آج سے ام البنین کہہ کے پکاریں گے. کیا کہہ کے پکاریں گے؟ ام البنین. مطلب کیا کہ یہ بیٹوں کی ماں ہے. اللہ نے اس نام کی برکت سے ان کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے. اور کیسے بیٹے عطا کیے؟ عباس علمدار جیسے بیٹے، غازی عباس جیسے بیٹے. تو یہ بات ہمارے یہاں ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، المختصر یہ کہ کربلا سے آپ جو پیغام لینا چاہیں، نماز کی پابندی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ اکبر، دیانت داری، وعدے کی وفا، پاکیزگی، طہارت، اسی طریقے سے ظلم کرنے والے کے سامنے حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی. اسی لئے کہ مولانا محمد علی جوہر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین ایک ذات کا نام نہیں، حسین دین کا نام ہے. دین کا نام حسین، حسین کا نام دین ہے. یعنی دین کو اگر مکمل کسی کی زندگی میں دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھو. اسی لیے غریب نواز کی طرف جو 4 مصرے منسوب ہے اس میں کہا گیا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ الا است حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ گفتگو ابتدا میں ہی ختم ہوئی. انشاءاللہ اللہ کسی دن موقع دے تو اس عنوان پہ ہم پھر گفتگو کریں گے. السلام علیکم.